یعنی اسلام کا پیغام آپ کو اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یقیناً کسی کے کلام میں، اللہ کی مخلوق میں اتنا حسن نہیں ہے جتنا کلام مصطفیٰ جان رحمت میں حسن ہے، اور اسلام کو جتنا خوبصورت انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، اتنے خوبصورت انداز سے اللہ کی مخلوق میں کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ دنیا مادیت کی طرف جا رہی ہے، دنیا مٹیریل کی طرف جا رہی ہے، دنیا آلات کی طرف جا رہی ہے، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، دنیا اسباب کے اندر ڈوب چکی ہے، دنیا اللہ رب العزت سے غافل ہو چکی ہے۔ لوگ قرآن کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں، لوگ اسلام کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں۔ یہ سارے حالات کے اندر اگر ہمیں صحیح طور پر کہیں سے رہنمائی مل سکتی ہے تو مکین گنبد خضرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مل سکتی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے، بلکہ اگر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی تفسیر کے طور پہ دیکھیں تو زندگی کی کل رانائیاں جس شان سے تھی اس سے بڑھ کر آج ان کی زندگی کی رانائیاں ہیں، اور وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارے سکھ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دکھ کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے سکھ کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اپنا غم گسار ہو یا نہ ہو، ہمیں اطمینان ہے کہ گنبد خضرا کا مکین ہمارا غم گسار ہے۔ دنیا میں ہم سے کوئی وفا کرے نہ کرے، ہمیں اطمینان ہے جانے وفا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں، جو رسول ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں، اتنا کہ قرآن کی آیہ کریمہ اشارہ کرتی ہے وہ رسول اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اندازہ تو فرمائیں، وہ رسول جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرے، وہ رسول جو ہماری بے قراریوں پر ہم سے پہلے بے قرار ہو جائے، وہ رسول جو ہماری بے چینیوں پر مضطرب ہو جائیں۔ اندازہ فرمائیں، ایسے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر بے چینیاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، بے قراریاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور تو ہم سے قریب ہیں مگر ہم حضور سے دور ہو چکے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے پھر ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی۔ اور حضور کی قربت کس طرح ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے قریب آؤ۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے فرامین سے دور ہو کر کے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی امت کو پکار کر کے ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے پیغام عطا فرما رہے ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ آئیے بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نصیحت طلب کرتا ہے، حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، آقا مجھے کوئی
کوئی نصیحت کر دے. اللہ اکبر. اب آپ تصور کریں ہم گویا کہ ہلدوانی میں نہیں ہیں بلکہ یوں تصور کریں کہ مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں میں تصورات کی کائنات میں ہم موجود ہیں. کوئی آنے والا آتا ہے, حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نصیحت طلب کرتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نصیحت کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت فرمائی. اور کس طرح نصیحت فرمائی؟ درود شریف پڑھنے. آپ یہ صحیح کر دو, اس کو ایکو وغیرہ نہ رکھیں, صرف یہ کہ میری آواز پہنچ جائے بس. یہ جو آواز ٹکرا رہی ہے اس کو بند کر دیں اور آواز کھول دیں اس کو. پھر آواز ٹکرا رہی. ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھیں سب بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. یہ ایکوں کی ضرورت نعت خوانوں کو ہوتی ہے, ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہماری بات صرف پہنچ جائے نا وہاں تک, لوگوں تک, بس کافی ہے. بالکل اس کو بند کر دیں. یہ جو آواز ٹکرا رہی ہے بازگشت کو بند کر دیں. درود شریف پڑھیں بلند آواز. اللہم صلی سب علی لوگ سیدنا و عاشقوں کی طرح مل کے درود مولانا شریف پڑھیں. آپ محمد بارک وسلم فی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نحن درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر درود شریف پڑھنے. آپ رب صلی وسلم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اللہم اجمعین. صلی علی سیدنا صلاۃ و و شفینا سلام. چلیں اب توجہ اس طرف فرما لیں. یہ آواز جو ٹکرائے گی نا تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اور تو اب تصور میں لائیں, تھوڑا تصور کریں. اب آپ کی توجہ میری طرف ہو. مائک آپریٹر صاحب اس کا ایکو بند کر دیں, ایکو بند کر دیں, سب کی خواہش ہے اس کی آواز صاف کر دیں. اب کوئی آپ حضرات پبلک میں سے نہ کہیں, ایک بار درود شریف سب عاشقوں کی طرف اللہم پڑھیں. صلی علی سیدنا اللہ و رب شفینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد صلی الحسن اللہ علیہ والحسین. تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کے لیے آئے کہ حضور مجھے نصیحت کر دیں. ہم لوگ بھی اکثر اپنے بزرگوں سے نصیحت چاہتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کو نصیحت فرما رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو سیدنا ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ سن رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کہتے ہیں اس بندے کو کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اس لیے کہ قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر انسان نعمت کھونے کے بعد کرتا ہے. اور یاد رکھنا جس بھی نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا. اس لیے کہ جو بندہ نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. اس لیے نعمتوں کی قدر کرو. اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا. 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. اس میں پہلی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
हयातका कबला मौतिक, कि जिंदगी को मौत आने से पहले गनीमत समझो। याद रखना, आज जिंदगी की अहमियत नहीं, जिंदगी कितनी कीमती है, जिंदगी का सरमाया कितना कीमती है। अंदाजा फरमाएं, अल्लाह अकबर, जिंदगी इतनी अहम है अल्लाह अल्लाह कि अगर कोई इंसान के मरने का खतरा है तो उलमा फरमाते हैं कि नमाज तोड़ करके उसकी जान को बचा लिया जाए। देखिए इंसान की जिंदगी कितनी कीमती है। और याद रखें, इंसान नमाज क्यों पढ़ रहा है? जिंदा है तो नमाज पढ़ रहा है। इंसान उम्रा क्यों कर रहा है? जिंदा है तो उम्रा कर रहा है। इंसान हज क्यों कर रहा है? जिंदा है तो कर रहा है। अल्लाह अकबर, जिस दिन ये जिंदगी का कीमती सरमाया इंसान के पास से खत्म हो जाएगा, उस वक्त इंसान नेकी की अहमियत तो जान लेगा, नेकी की कदर तो जान लेगा, मगर उसको नेकी करने का मौका नहीं होगा। याद रखना, मरने के बाद इंसान 2 रकात नमाज की तमन्ना करेगा। अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मुझे मौका दे दिया जाए ताकि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं दुनिया में लौटकर, दुनिया में जाकर, मगर उसको मौका नहीं मिलेगा। मेरी कौम के जवानों, कितना खूबसूरत सरमाया है जिसे जिंदगी कहते हैं, जिसे हयात कहते हैं। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, वो अल्लाह, वो जव्वाद करीम, वो हर नेमत को बार बार देता है, मगर वो जव्वाद करीम ने कानून बना दिया कि दुनिया में एक मर्तबा भेजेंगे, दुनिया की जिंदगी एक मर्तबा अता करेंगे, दोबारा किसी को नहीं देंगे। ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, हयात को गनीमत जानो, इससे पहले कि मौत आ जाए और मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। मैं अपने जवानों से कहता हूं, नुक्कड़ों पर बैठकर टाइम पास करने वालों, अल्लाह अकबर, चौराहों पर बैठकर वक्त की बर्बादी करने वालों, होटलों पर बैठकर पिकनिक के नाम पर वक्त को जाय करने वालों, वक्त की कदर करो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, यानी इमाम गजाली फरमाते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, वक्त वो 2 धारी तलवार का नाम है, अगर तू उसको सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो तुझे काट करके रख देगा। अल्लाह अकबर। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे उस्ताद ने कहा, आपके उस्ताद फरमाते हैं कि सूरतुल असर की तफसीर मैंने बर्फ बेचने वाले को देख करके समझी। वो किस तरह से बर्फ बेचने वाला, उसको नुकसान के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बर्फ बेचने वाले को नुकसान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। गाफिल हुआ, बर्फ पिघलता चला जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। होशियार बर्फ बेचने वाला कौन है? अल्लाह अकबर, कि जल्दी जल्दी पिघलने वाला बर्फ बेचकर न खत्म होने वाले न पिघलने वाले सरमाए को इकट्ठा कर ले। जैसे बर्फ फैक्ट्री से निकलने के बाद पिघलता ही रहता है उसी हवा लगने से, उसी तरह इंसान मां के शिकम से निकलने के बाद हर लम्हा मौत से करीब हो रहा है। मेरी कौम के जवानों, जिंदगी किसी की भी बढ़ नहीं रही है, बल्कि हर इंसान की जिंदगी घट रही है। एक सेकंड काटा आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। एक घंटा आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। एक दिन आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। अल्लाह के बंदो, वक्त की कद्र करो, इसलिए कि हर आने वाला दिन इंसान से कहता है, ऐ इंसान, मैं आया हूं, मेरे अंदर कुछ अच्छा अमल कर ले ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में गवाही दूं। अगर तू अच्छा अमल न कर सकेगा तो वो भी मैं गवाही दूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कितने अफसोस की बात है, वो कौम जो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को अंदाज़े जिंदगी सिखाने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को एजुकेशन, भीख और खैरात में देने के लिए आई थी। तुम्हें पता भी है अपनी तारीख, तुम्हें पता भी है अपनी दास्तान। आज से 5 सदियां पहले यूरोप का हर इंसान अगर इल्म हासिल करना चाहता तो बगदाद की सरजमीन पर जाता और मुसलमानों के दरवाजे पर कांसे गदाई लेकर के इल्म के हुसूल की कोशिश करता। लोग कहते अगर इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के पड़ोस में रहो, इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के मोहल्लों में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के शहर में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के मुल्कों में रहो। अल्लाह अकबर,
ये अपनी पहचान थी। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या हो गया मेरी कौम को, क्या नजर लग गई मेरी कौम को? वो कौम जिसके हाथों में कभी कलम था, जिसके हाथ में कभी किताब थी, जिसके हाथ में कभी कापियां थी, जिसके हाथ में कभी पढ़ने लिखने का सरमाया था, आज उस कौम के हाथ में गेम के आलात आ गए हैं, जुए के आलात आ गए हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया यूं ही तुम्हें बर्बाद नहीं कर रही है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। बेशक, आज बेशक। मुसलमानों को देखना हो तो देख लो, या तो वो गुनाह कर रहे होंगे, या तो वो गीबत कर रहे होंगे, या तो वो गेम खेल रहे होंगे, या तो वो औरतों पे बदनजरी कर रहे होंगे। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कुरान का मुसलमान क्या है, लेकिन कुरान क्या कहता है? सच्चे मुसलमानों को देखो तो गेम खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो तो जुआ खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कबूतरबाजी करते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कुत्तों को बहलाते नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो किसी पे जुल्म करते नहीं। मोमिन की पहचान क्या है? तराहुम रुक्कन सुज्जदा यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब तुम उनको देखोगे या तो उनको रुकू करते देखोगे, या तो उनको सजदे करते देखोगे। सुभान अल्लाह। जब तक मुसलमान रुकू में रहा, सजदे में रहा, दुनिया गुलाम बन करके उसके पीछे पीछे चलती रही। बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदगी को गनीमत जानो। बहुत जल्द एक दिन ये जिंदगी का खूबसूरत सिलसिला मौत की लटकती हुई तलवार काट देगी। बेशक। मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार। एक बात अर्ज करता हूं, बहुत खूबसूरत सी बात एक बुजुर्ग ने लिखी, उसको सुन ले। ये दुनिया में अपना कुछ नहीं है। बेशक, बेशक। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो तू खा के हजम कर ले वो तेरा है, जो तू पहन कर फाड़ दे वो तेरा है, और जो तू अच्छा अमल आखिरत के लिए भेज दे वो तेरा है। बेशक। तीन चीज के अलावा कुछ तेरा नहीं है। और इंसान डूब गया दुनिया में, आखिरत को फरामोश कर गया। एक मर्तबा का वाकया एक बुजुर्ग लिखते हैं, दो भाई आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। जरा तवज्जो कर, जी जी। जिंदगी की कद्र नहीं करोगे, अच्छे अमाल नहीं करोगे तो क्या होगा अंदाजा करें। दो भाई लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, ये इसकी जमीन, ये उसकी जमीन। ऐसे में उन्होंने क्या देखा, एक टूटे हुए कटोरे के चंद टुकड़े हैं, मिट्टी का कटोरा है, उसके टूटे हुए चंद टुकड़े हैं। उससे आवाज आई, ए जमीन के लिए लड़ने वालों, ए दुनिया के लिए लड़ने वालों, अल्लाह अल्लाह। एक दूसरे को अपनी बात सुनाने वालों, जरा मेरी भी सुन लो। जब टूटे हुए कटोरे से, मिट्टी के प्याले से आवाज आई तो दोनों अलर्ट हो गए, अटेंशन हो गए, मुतवज्जे हो गए। क्या ये टूटा हुआ कटोरा बोल रहा है? जब मुतवज्जे हुए तो उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ए खूबसूरत चेहरे वाले जवानों, ए अपने हुस्न पे इतराने वाले जवानों, अपनी आंखों पर गुरूर और घमंड करने वाले जवानों, अपने खूबसूरत जिस्म पर इतराने वाले जवानों, अल्लाह अल्लाह। अपनी दौलत पर इतराने वाले जवानों, अल्लाह को भूल कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को पीठ के पीछे डालकर खुदा के गजब और उसकी अजाब को चैलेंज करने वाले जवानों, जरा तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत के साथ आए हो, अगर इतनी मोहब्बत के साथ सुनकर अमल कर लो जी, तो मैं बेशक। समझता हूं कि इनकलाब के लिए इतने ही लोग काफी हैं। सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर, टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, मेरी भी तो सुन लो। अब उसको मैं अपने लबो लहजे में यूं उन्वान दे देता हूं कि टूटे हुए प्याले की सदा या टूटे हुए प्याले की आवाज। दोनों भाई अपना झगड़ा छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो टूटे हुए प्याले ने कहा, जानते हो फुला बादशाह का नाम सुना है, फुला बादशाह का नाम सुना है? इतना सुनना था। दोनों ने कहा, वो तो बरसों बीत गए, दुनिया से चला गया, उसका नाम है, उसके महल के खंडरात हैं, लेकिन उसका तो इंतकाल हो गया और उसको तो बहुत अरसा बीता। तो एक गमगीन सी आवाज आई, वही बादशाह की, मिट्टी में हूं,
اسی اللہ بادشاہ کی مٹی میں ہوں. تو دونوں حیران ہو گئے, یہ مٹی اس بادشاہ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا جیسے تم مال اور دنیا کے اندر فریبتا ہو کر اللہ کو بھول گئے, وہ بادشاہ بھی دولت کو پا کر, عزت کو پا کر, شہرت کو پا کر, مال کو پا کر اللہ کو بھول گیا تھا, وہ ظلم کرنے لگا. یاد رکھنا, کفر کرنے والے کو مہلت مل سکتی ہے, ظلم کرنے والے کو کبھی مہلت نہیں مل سکتی. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. دنیا کو بتا دو, کفر والوں کی حکومتیں تو دنوں تک چلتی ہے, مگر ظلم والوں کی حکومتیں بہت دن تک نہیں چلا کرتی. بے شک بے شک. اگر کوئی حاکم ہے اپنے گھر میں بیوی کا, اور وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد اس کا مزہ چکھے گا. وہ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. وہ پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. اب سنو اور غور سے سنو, جب دوسروں پہ ظلم کرنے والا برباد ہوتا ہے, تو جو خود پہ ظلم کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ. جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت نہیں دیتا, جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بے شک. اندازہ فرمائے. آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, بے شک. جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے. تو پتا چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے. جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے. یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو تلفی کرے گا. لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا, اپنے جی. آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. یاد رکھنا, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن گناہ کر کے آپ نے آپ کو جہنمی بنا لیا. اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان, تو وہ بادشاہ کی مٹی, بکھری ہوئی مٹی سے, اس کٹورے سے, ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے کہ وہی بادشاہ کی میں مٹی ہوں. کیسے؟ کہ اللہ کو وہ بھول گیا, اور جب اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو غفلت میں موت عطا کی. وہ مر گیا, اور مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا. صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی, صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی, اور اس مٹی کو کیا انجام سے گزرنا پڑا. اس پہ لوگوں نے پاخانہ کیے, اس پہ لوگوں نے پیشاب کیے. اللہ کو بھولنے والوں, اللہ نہ کرے اپنے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بکھری ہوئی مٹی پہ بھی لوگ پاخانہ کر سکتے جی ہیں, جی. گندگی کر سکتے ہیں, پیشاب کر سکتے ہیں, بکریاں لیت کر سکتی ہے, کتے پیشاب کر سکتے ہیں. اور یاد رکھنا, مٹی مٹی میں ملنے سے احساسات ختم نہیں ہوتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تھوڑا تصور میں لاؤ, تھوڑا تصور میں لاؤ, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, ذرا تصور میں لاؤ. کرکٹ کے نام پر جوا کھیلنے والوں, ذرا تصور میں لاؤ. بہنوں کا حق دبانے والوں, ذرا تصور میں لاؤ. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں, مرنا تو ہے. جب اپنی مٹی پہ کتے پیشاب کریں گے کیا ہوگا؟ جب اپنی مٹی پہ سور پیشاب کریں گے, اللہ نہ کرے, اللہ کی امان, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ممکن ہے. وہ غیور خدا, غیرت والا خدا, وہ جس کو جو چاہے عذاب دے, اس کو عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کی شان غیرت یہ ہے, اگر وہ چاہے تو اسم اعظم دے کر اسم اعظم چھین لے, اور جس کی زبان پہ اسم اعظم جاری ہوتا ہے پھر اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دے, پھر قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر بھی بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دے. بے شک. ہے نا؟ کتنا مقرب تھا وہ جسے بلعم باور کہتے ہیں,
فرشتے جس اسم اعظم کو پڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جس اسم اعظم کو پڑھ کے زمینوں پہ آتے ہیں، وہ اسم اعظم کس کو یاد تھا؟ بلعام باور کو یاد تھا، ہے نا؟ بلعام اس کا نام تھا۔ بے شک بنی اسرائیل کی اولیاء میں لوگ اس کو شمار کرتے تھے، لیکن قدرت نے اس کو ولیوں میں شمار نہ کیا۔ دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں وہ نبی کا دشمن بنا، نبی کے خلاف بددعا کی دنیا کے مال کی وجہ سے۔ یہ بات بھی آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں، حالانکہ میں نصیحت کے قابل نہیں، لیکن بطور یاد رکھنا، پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور نبی کی بغاوت پر آمادہ کیا جائے جی تو نبی ہے، کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا، جی بے شک بے شک اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے، فتاوی عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گئے۔ جب نبی شک۔ کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی، نبی کی نالین کی گستاخی، تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو۔ جی بے شک اندازہ فرمائے، اس لیے اس کا انجام کیا ہوا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کو بھولنے والوں ذرا تصور کرو، گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو، سفید کپڑے پہن کر، داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں پہن کر، اور حاجی نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی بے شک اصل عزت خالق کے نزدیک ہے، خالق کے بے شک نزدیک۔ بے شک بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی، جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی، اللہ جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے، وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے اگر کسی بات میں قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، صرف وہ نعرہ اللہ کے رسالت۔ نزدیک اس سے عزت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم سبحان اللہ۔ انسان اگر دیکھ رہے تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو گٹکا نہیں تھوکتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان نہیں تھوکتے۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں، اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے، پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہے، مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے، مسلمان جوا کیسے کھیل رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر تصور کرو، میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے، تھوڑا احساس کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کو ناراض کر کے مرے، مٹی مٹی میں مل گئی، اللہ نہ کرے کتے پیشاب کر رہے ہیں، سور پیشاب کر رہا ہے، بکریاں پیشاب کر رہی ہے، انسان پاخانہ کر رہے ہیں، بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں؟ اور یاد رکھنا، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اتنی محنت کرتے ہو، جسم کو اتنا سنوارتے ہو، جسم کو اتنا بچاتے ہو، ایک دن یہ جسم مر جائے گا۔ ذرا تصور کرو، پاپ کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، پڑنے تو ہے نا، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ کبھی سوچا اللہ اللہ، مچھر جسم سے گزر جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے، چھپکلی کو دیکھ لے بیت الخلاء میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں، وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی، قبر کی تاریکی ہوگی، اللہ اکبر، قبر کا اندھیرا ہوگا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اس وقت کتنے غم ہوں گے، اتنے دکھ ہوں گے۔ یاد رکھنا، اس وقت کسی کو خان صاحب ہونا، شیخ صاحب ہونا، مرزا صاحب ہونا، فلاں صاحب ہونا کام نہیں آئے گا، نہ خطے کام آئیں گے، نہ قبیلے کام آئیں گے، نہ زمین کی ڈگریاں کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت انسان کے ہاتھ بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کے پیر بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کی زبان بھی اپنی نہ ہوگی۔ ہائے کیا بے کسی ہوگی، ہائے کیا بے بسی ہوگی۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے، کاش کوئی عبرت حاصل کر لے، کاش کسی کے
کانوں تک یہ عبرت کی بات پہنچ جائے. اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں, میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں, زیورات کی دیوانی میری بہن, سونے پر گولڈ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی میری بہن, ہر شادی میں نئے کپڑے کا مطالبہ کرنے والی میری بہن, گھنٹوں ٹی وی کا منہ پکڑ کر سیریلوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والی میری بہن, ایک دن تیرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے, ایک دن تو نے بھی تو دنیا سے جانا ہے. بتا اے میری قوم کی بہن, بتا. اللہ اکبر. تیرا شوہر تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے, تیرا شوہر تو چند جو ہے وہ کسی دکان کا مالک ہو سکتا ہے, روپیوں کا مالک ہو سکتا ہے, لیکن اللہ میں نے تو ان عورتوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے جن عورتوں کو ہلدی اور چندن سے روزانہ نہلایا جاتا تھا. میری بہن, تو زیورات کی محبت میں اللہ کو بھول گئی. آج مرد بھی تو چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی. تراویح کا معاملہ تو عورتوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے. عورتیں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان پہ تراویح سنت ہے, جیسے مردوں پہ سنت ہے ویسے عورتوں پہ بھی سنت ہے. لیکن اللہ اکبر, عورتیں نہیں کرتی. انہیں زیور چاہیے, انہیں فلم چاہیے, انہیں سیریل چاہیے. دکان پہ پہنچے تو جا کر کے بڑے فخر سے کہتی ہے, ذرا وہ کپڑے نکال کے دے جو فلاں اداکارہ نے پہنے تھے. اے میری بہن, اداکارہ تجھے جنت میں نہ لے جائے گی, وہ تو خود جہنم کی کتیا بنے گی. میری بہن سوچ تو صحیح, جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی ہے, جو کیمروں کے سامنے آ کر جو اداکارائیں زنا کرتی ہے, اس کو تو نے آئیڈیل بنا لیا. نہیں میری بہن, یاد رکھو, دنیا 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 میں گم رہنے والوں, میرے اللہ کا اعلان ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. اس دنیا میں گم نہ ہو جانا. عبرت کے لیے سن لو, جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے روزانہ نہلایا جاتا تھا, بال بال موتی پروئے جاتے تھے, آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے, مگر وہ سیدہ کائنات, وہ مخدومہ کائنات, مہینہ بھر جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک خطیب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں. سبحان اللہ. آپ بتائیں, یا رسول آپ بتائیں. اس لیے یاد رکھو, دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. بات بے مکمل شک, کر رہا ہوں. اس ٹوٹے ہوئے مٹی کے کٹورے سے آواز آئی, میری مٹی نیچے سے اوپر ہوئی, لوگوں نے اللہ. پیشاب کیا, پاخانے کیے. پھر کیا ہوا, ایک کمہار اس مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کر لے گیا. ایک کمہار مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کے لے گیا, اس کو سڑایا, گلایا, غلاظت ملائی, اور اس کا اپنے ہاتھوں سے کٹورا بنایا, اور کٹورا بنانے کے بعد اس کو بھٹی میں تپایا. ہائے ہائے ہائے, اللہ کی شان دے. آخرت میں جو عبرتناک انجام ہے وہ تو ہونا ہی ہے, اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا. دنیا میں بھی کیا انجام ہے, مغروروں کا, خدا کے نافرمانوں کا, خدا کے سرکشوں کا, بے شک. خدا کے باغیوں کا کیا انجام ہے. اللہ اکبر. تو میری مٹی کو اٹھا کر کے کٹورا بنایا, کٹورے کو آگ میں تپایا گیا, اور اس کے بعد بازار میں بیچا گیا. کس کو؟ اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کے مالک کو. گھمنڈ تھا, غرور تھا, تکبر تھا, لوگوں پہ ظلم کرتا تھا, خدا کو بھول گیا تھا. اللہ اکبر. وہ بازار میں بیچی گئی. اس کے بعد اس میں کھانا پینا لوگ کرتے رہے. اچانک ایک کنیز نے پیر مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کٹورا جو میری مٹی سے بنا تھا. ہائے ہائے. اور جب وہ ٹکڑے ہوا تو پھر مجھے لا کر کے یہاں پھینک دیا گیا, اور پھر اس سے آواز آئی, اللہ کے بندو, میں اتنی بڑی سلطنت پہ باغی ہو گیا تھا, تھوڑی سی زمین پہ کیوں لڑ رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو, چھوڑو. جیسے میں نے دنیا چھوڑ دی, میرا حال دیکھو, میرا انجام دیکھو. ایک بار مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں خوبصورت کٹورا لایا گیا. خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو پڑے. کسی نے کہا, امیر المومنین آپ خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو رہے ہیں. فرمایا, کتنے خوبصورت چہروں کی مٹی اس میں ملی ہوگی, تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت کٹورا بنا ہے. میرے بھائیوں, حیات کو غنیمت جانو. موت سے پہلے ایک ضابطہ پیش کر دوں. ہم لوگ واٹس ایپ لے کے بیٹھتے, ایک دو گھنٹہ لگ جاتا. دیکھیے, واٹس ایپ یوز کیجئے, میں منع نہیں کر. اہل سنت کے علماء یا واعظین یا مفکرین یا دانشوران قوم, ہم حالات سے ٹکرانے کی بات کبھی نہیں کرتے. واٹس ایپ یوز کیجئے, استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق. فون کا استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق. آپ اتنا سوچو, ہم واٹس ایپ کے بغیر
ہم واٹس ایپ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، فیس بک کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ بولو کھانے کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ جس کھانے کے بغیر اور جس پینے کے بغیر ہم زندہ